بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں پہلے مرحلے کے انتخابی نتائج ماننے سے انکار، کہا انہوں نے میرپور اور کوٹلی کے ووٹ پر ڈاکہ مارا۔ دھاندلی کی یہ کہانی نئی نہیں، ان لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کیا۔ ان کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ پیپلز پارٹی نے میرپور میں سیٹیں جیتی۔ ہم قومی مفاد میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں نہیں۔ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہا ہے۔ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفادات کو تحفظ دینا اہم ہے۔ پولنگ سٹیشن پر حملے ہوں، انٹرنیٹ بند ہو تو یہ آزاد نہیں، مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ ووٹ کی گنتی جو بھی ہو، عوام کی خواہش کے مطابق تیر جیت چکا۔ ہم اپنی 100% سیٹیں واپس لے کر رہیں گے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا مہاجرین کی سیٹیں ختم کریں۔ آپ نے ہر بار یہ سیٹیں اپنے مفاد میں استعمال کی۔ میں نہیں کہتا احتجاج کرنے والوں کی باتیں مان لیں، اس کا کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو بھی آئینی طریقہ اپنانا چاہیے تھا۔ آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ نون لیگ کے نام 13 میں سے 9 نشستوں پر کامیابی سمیٹ لی۔ میرپور ڈویژن کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ٹھہری۔ LA 7 ممبر سے سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو شکست ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق 35,490 ووٹ لے کر جیت گئے۔ LA 1 میرپور میں نون لیگ کے اظہر صادق کامیاب ٹھہرے۔ LA 2 میرپور میں پیپلز پارٹی کے قاسم مجید نے میدان مار لیا۔ LA 3 میرپور میں پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان کامیاب قرار۔ LA 4 میرپور سے نون لیگ کے چودھری رخسار احمد جیت گئے۔ LA 5 ممبر 1 میں نون لیگ کے وقار احمد نون فاتح قرار۔ LA 8 کوٹلی 1 میں پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال ملک کامیاب۔ LA 9 کوٹلی سے مسلم لیگ نون کے عمیر نعیم نے میدان مار لیا۔ LA 10 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین کامیاب قرار۔ LA 11 کوٹلی میں نون لیگ کے محمد آصف کامیاب قرار پائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کو کامیاب قرار دے دیا، کہا عوام اگلے مرحلے میں بھی جمہوری عمل کو کامیاب بنائیں۔ وزیر اعظم کی آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کی واضح برتری پر مبارکباد، کہا نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی ٹیم نے کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں سیاسی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا، جو جمہوری عمل کے کامیاب انعقاد کی نشانی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو آزاد اور منصفانہ قرار دے دیا، کہا 13 میں سے 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی، 4 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ پولیس انتظامیہ نے پولنگ کو پرامن بنانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ نکیال میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ معمولی جھگڑوں پر انتظامیہ نے فوری اور مؤثر کارروائی کی۔ LA 6 میں پولنگ اسٹیشن پر ہنگامہ آرائی اور بیلٹ باکس جلانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے واقعے میں ملوث امیدوار کو فوری گرفتار کر لیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ یہ کامیابی صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ ریاستی اداروں کو بھی کامیابی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود آزاد کشمیر میں انتخابات کا پرامن انعقاد خوش آئند ہے۔ کشمیری عوام نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈال کر جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کئی حلقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ 40 سے 60% تک رہا۔ راجہ پرویز اشرف کا متاثرہ پولنگ سٹیشنز پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ، کہا پیپلز پارٹی کے اعتراضات کا ازالہ کیا جائے، جو درخواستیں آئی ہیں ان کے نتائج روکے جائیں۔ سمجھتے ہیں کہ کل ہونے والے الیکشن کا کوئی ازالہ ہوگا تو اچھے مستقبل کی طرف نظام جائے گا۔ تھپے لگانا، ووٹ چوری کرنا اور بیلٹ باکس کو آگ لگانا واضح نظر آ رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پیپلز پارٹی کے اعتراضات کا ازالہ کریں۔ دوسرے مرحلے میں یہی سب کچھ دہرانا ہے تو بربادی ہوگی۔ کشمیر کے عوام نے نواز شریف اور مریم نواز پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں مسلم لیگ نون عوامی خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کو ترجیح دی۔ عوام کے ووٹ کی طاقت سے ترقی کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے اگلے مرحلے میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ فیروز والا میں نالا بھیڑ کا بند ٹوٹے 5 روز گزر گئے، گھروں میں پانی موجود، ہزاروں خاندان محصور ہو کر رہ گئے۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت سامان اٹھا کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور۔
کھانے کی اشیاء، جانوروں کا چارہ نایاب ہو گیا، شہری پریشان، پانی کی سطح مزید بڑھنے سے مشکلات میں اضافہ ہونے لگا، گاؤں کو ملانے والے سارے راستے پانی میں بہہ گئے، لوگ لاٹھیوں کے سہارے پانی سے گزرنے پر مجبور، گھروں میں 8 سے 10 فٹ تک پانی جمع، سیلابی پانی نہ نکلنے کے باعث متاثرین امداد کے منتظر۔ مانسون بادلوں کا ایک اور دورہ شیڈول، مانسون ہوائیں بلائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی، کل سے 5 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی، جنوبی پنجاب میں 31 جولائی سے 3 اگست تک بارش ہوگی، پی ڈی ایم میں سندھ کا صوبے میں بارشوں اور اربن فلڈنگ کا الرٹ، 31 جولائی سے 2 اگست تک بارش کی پیشگوئی، کراچی، تھرپارکر، بدین، نواب شاہ، خیرپور اور ٹھٹھہ میں بارش کا امکان، بلوچستان میں 31 جولائی سے 3 اگست تک بارشوں کا امکان، شدید بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خطرہ، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ ہوگی، ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ، این ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس، شہباز شریف نے ہدایت کی کہ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں، تمام ادارے جاری مانسون کے نتیجے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ این ڈی ایم میں تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو مانسون کی صورتحال اور متوقع بارشوں کی اطلاعات بر وقت پہنچائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت رائٹ سائزنگ اور حکومتی استعداد کار بڑھانے بارے اجلاس، کہا جدید ٹیکنالوجی سے سرکاری اداروں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لائی جائے، غیر ضروری اسامی اور عہدوں کا خاتمہ اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے، رائٹ سائزنگ کے تحت ختم کی گئی اسامی اور اداروں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے، رائٹ سائزنگ کمیٹی اپنی باقی ماندہ سفارشات 1 ماہ میں مکمل کرے۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی پھر کوششیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کے دوحہ میں قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حمد ال ثانی سے ملاقات، سیکیورٹی سے متعلقہ شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال، وزارت داخلہ کے مطابق 2 طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ، دونوں وزرائے داخلہ کی خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و استحکام پر بھی گفتگو، ملاقات میں فیصلہ ہوا کہ داخلی سیکیورٹی سے متعلق باہمی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا قطر کے ساتھ سیکیورٹی اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ قطری وزیر داخلہ بولے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں، 2 طرفہ اشتراک مضبوط بنانے کے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ایران سے بات چیت جاری اور مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے ملاقات کی درخواست براہ راست اور ثالثوں کے ذریعے کی، اگر امریکہ کمزور پوزیشن میں ہوتا تو ایران ملاقات کی درخواست نہ کرتا۔ ایران مذاکرات صرف اس لیے چاہتا ہے کیونکہ امریکہ نے بہت سخت حملے کیے، اگر ایران سے مذاکرات ناکام ہوئے تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے، ایران کے ساتھ مذاکرات کو زیادہ وقت نہیں دیں گے، ایران کے ساتھ مثبت پیش رفت کا امکان موجود ہے، امریکہ کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، ایران کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے، ترکی اچھا اتحادی ثابت ہوا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی امریکہ کو وارننگ، کہا بحری ناکہ بندی دہرانے کے امریکی اقدام کو جنگ میں توسیع سمجھا جائے گا، امریکہ نے ایرانی بحری تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکروں پر حملوں کی دھمکیاں دی ہیں، امریکی اقدامات خطے میں جنگ کے دائرے میں توسیع تصور ہوں گے، ایران کے مسلح افواج نے خود کو عملی میدان میں ثابت کیا ہے، کسی بھی دھمکیاں دہشت گردانہ اقدام کا فیصلہ کن جواب دیں گے، کسی بھی ملک کی دہشت گرد فوج کو بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔